السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں میزبان غلام نبی مدنی۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر سینٹ کے الیکشن بھی ہو چکے ہیں لیکن ہارس ٹریڈنگ کی جو ایک کیفیت تھی، ہارس ٹریڈنگ برقرار رہی۔ آخر جن لوگوں نے ہارس ٹریڈنگ کی، کیا انہیں گرفتار کیا جائے گا؟ کیا ان کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا؟ اور اسی طرح سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین شپ کے لیے جوڑ توڑ کی جا رہی ہے۔ جو سیاسی حریف ہیں اب وہ حلیف بنتے جا رہے ہیں۔ سینٹ کے اندر دوہری شہریت کے حامل 4 نو منتخب سینیٹرز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کیا جا چکا ہے، اور خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ سینٹ کے اندر مزید بھی ایسے سینیٹرز ہیں جن کے پاس دوہری شہریت ہے۔ کیا دوہری شہریت کے حامل سیاستدانوں اور دیگر سرکاری ملازمین کا احتساب کیا جا سکے گا؟ اس حوالے سے ہمارا آئین کیا کہتا ہے؟ کیا آئین دوہری شہریت کے حامل لوگوں کو ملازمت کرنے سے یا سرکاری عہدے استعمال کرنے سے منع کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اسی طرح پروگرام کے دوسرے حصے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر طالبان کو ٹھیک 10 سے 15 سالوں کے بعد کیوں سیاسی قوت تسلیم کیا جا رہا ہے؟ کیا طالبان اب دوبارہ افغانستان پر حکومت کر سکیں گے؟ تاپی گیس منصوبہ ایران طالبان کے ذریعے کیوں 3 ملکوں کے اعلیٰ حکام پر حملہ کروانا چاہتا تھا؟ پاکستان افغانستان کے مستقل حل کے لیے اور پرامن افغانستان کے لیے ہمیشہ سے بہترین کردار ادا کرتا رہا ہے۔ کیا اب پاکستان اپنی ان کوششوں کو مزید بروکار لاتے ہوئے جو افغانستان کے اندر طالبان ہیں ان کی حمایت کرے گا اور انہیں مجبور کرے گا کہ وہ سیاسی نظام میں شامل ہو جائیں؟ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے سینٹ کے حوالے سے، سینٹ الیکشن کے حوالے سے۔ اس ٹاپک پر اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ہمیں جوائن کریں گے نو منتخب سینیٹر جناب سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب، اور اسی طرح ڈپٹی چیئرمین سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، اور ہمارے تیسرے مہمان ہوں گے کنور دلشاد صاحب۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب نے۔ السلام علیکم کاکڑ صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ ماشاءاللہ سے سینٹ کا انتخاب جیت گئے اور منتخب ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اپنی قوم کے لیے اور اپنے علاقے کے لیے خدمات کی توفیق دے اور پاکستان کے لیے خدمات کی توفیق دے۔ تو یہ بتائیے گا کہ سینٹ کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں الیکشن کے حوالے سے کہ اس میں ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کتنی ہوئی ہے اور جنہوں نے کی ہے کیا ان کا احتساب بھی ہو جائے گا؟ ہمارے صوبے میں تو نیشنل پارٹی کی 2 سیٹیں آئی ہیں، پشتون قوم ملی پارٹی کی 2 سیٹیں آئی اور جمعیت علماء اسلام کی، اور ہمارا جو انڈیپینڈنٹ گروپ تھا اس کے 6 لوگ آئے ہیں۔ ہمارے ہاں تو جس کی جو تقسیم آ رہی تھی نمبر کے حوالے سے وہ اپنے لوگ الیکٹ کر کے لے آئے ہیں، تو کہاں سے ہارس ٹریڈنگ ہوئی؟ تو اس کے حوالے سے یعنی کہ جو پاکستان میں خبریں گردش کر رہی ہیں یہ غلط بات ہے، کیا دیگر صوبوں میں پھر ہوا ہے ایسا؟ جی ہمیں دوسروں صوبوں مجھے نہیں ہے، لیکن ہمارے صوبے میں تو یہ صورتحال ہے۔ تو لیکن آپ کا صوبہ کوئٹہ مرکز بنا ہوا ہے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو آپ آزاد ارکان ہیں تو کیا کسی جماعت کے ساتھ شریک ہونے جا رہے ہیں؟ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں۔ نہیں، ہم کسی پارٹی میں نہیں جا رہے ہیں، ہم اپنا انڈیپینڈنٹ گروپ کے طور پہ ہی لوگوں سے بات کریں گے۔ ٹھیک، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ چیئرمین سینٹ یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ بلوچستان سے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی میرے خیال میں چیئرمین سینٹ کو ضرور بلوچستان سے ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے آپ کوئی چیزیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے کوئی اندازہ ہے کہ کوئی بن سکتا ہے ایسا؟ دیکھتے ہیں۔ جی بہت شکریہ انوار الحق کاکڑ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ انوار الحق کاکڑ صاحب، اور انہوں نے مختصر وقت میں بڑی زبردست باتیں کی ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ اس دفعہ ضرور چیئرمین سینٹ کو اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو بلوچستان سے ہونا چاہیے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ بلوچستان پاکستان کا پسماندہ علاقہ ہے جہاں پر حقوق کے حوالے سے مسائل بڑے جنم لیتے رہے ہیں، اور بلوچ عوام کا یہ شکوہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ انہیں حقوق نہیں دیے جاتے، لیکن بدقسمتی سے جو وہاں پر سیاستدان ہیں، جو وہاں کے جو سیاستدان ہیں وہ صحیح طرح سے اپنی عوام کے حقوق کا خیال نہیں کر سکے، اور عوام کو جو دوسری طرف سے عوام کو جو گورنمنٹ کی طرف سے وفاق کی طرف سے جو وسائل ملتے رہے ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچے۔ تو دراصل سوال بنتا ہے ان عوامی نمائندوں سے جو بلوچستان کی عوام پر حکومت تو کرتے ہیں لیکن اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے انہیں وسائل نہیں دیتے۔ اب آپ دیکھ لیں بلوچستان کے اندر کیا صورتحال ہے
کہ وہاں پر جو عوام ہے انہیں صحت کے اور اسی طرح تعلیم کے اور اسی طرح غربت بے روزگاری کے مسائل کا سامنا ہے، لیکن الزام پاکستان پر لگایا جاتا ہے کہ پاکستان انہیں حقوق نہیں دے رہا، حالانکہ عوام کو بھی یہ چاہیے کہ وہ از خود کھڑے ہوں، اپنے جو ان کے عوامی نمائندے ہیں ان سے مطالبہ کریں کہ وہ کیوں نہیں ان کے حقوق کے لیے جد و جہد کرتے۔ تو عوام پاکستان سے مطالبہ نہ کرے بلکہ اپنے اوپر جو مسلط لوگ ہیں ان سے مطالبہ کریں کہ وہ انہیں حقوق دے دیں۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن پر فوکس کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک بات رہ گئی سینٹ کے حوالے سے، سینٹ انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ ہوئی۔ ہارس ٹریڈنگ کی ایک اصطلاح ہے کہ ایک صاحب نے قلم کار نے آج لکھا بھی صحیح کہ چونکہ گھوڑے جو ہیں وہ ایک شاہانہ اور اشرافیہ کے حوالے سے مشہور ہیں کہ ان کی تجارت کی جاتی ہے، اشرافیہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں، تو سینٹ کے حوالے سے جو الیکشن ہوئی اس حوالے سے یہ جو اصطلاح ہے یہ بھی اسی طرح سے اسی پس منظر میں یوز کی جاتی ہے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب قمر دلشاد صاحب نے، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی رہے ہیں۔ السلام علیکم قمر صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ وعلیکم السلام۔ جی قمر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سینٹ الیکشن ہو چکے ہیں تو اس میں ہر فریق دوسرے پر الزام لگا رہا ہے کہ اس میں ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو موجودہ انتخابات ہوئے ہیں سینٹ کے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمارے جو یہ انتخابات ہوتے ہیں سینٹ کے، اس میں کس حد تک یہ الزامات درست ہیں کہ یہاں پر ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے؟ جب سے سینٹ بار کے وجود میں آئی ہے تو اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اپنی پاور میں داخل ہونے کے لیے جو کوریڈور پاور ہوتی ہے، کوریڈور پاور، اس میں داخل ہونے کے لیے یہ محدود سینیٹر بن جاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم قومی اسمبلی کی نشست میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، وہ سینٹ میں آ جاتے ہیں، وہاں بالا ہے اور وہاں تمام اشتہارات بھی ہیں، حکومت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو وہاں پھر پیسہ لگتا ہے، خرچ ہوتا ہے۔ لیکن ماضی میں بھی جتنے بھی سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو بدعت پیدا ہوئی وہ 93 سے شروع ہوئی۔ 93 کے بعد جو سینٹ کے جتنے بھی انتخابات ہوتے رہے، انہوں نے اپنے مخصوص مفادات کے حامل جو تھے فرد پارٹی کے یا بار کے دوست احباب، ان کو سینٹ میں بنایا گیا۔ تو جو ہمارے سرمایہ کار ہیں، انویسٹر ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالکان ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک کارندہ جو ہے وہ انہوں نے سینٹ میں بھیج دیا، تو حکومت سے پھر وہ اربوں روپے کے فائدے اٹھاتے ہیں۔ اس میں ٹینڈر بھی ہوتے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لائسنس بھی ہوتے ہیں، ہاؤسنگ اسکیمیں بھی ہوتی ہیں، اور بے شمار جتنے بھی گورنمنٹ کے معاہدات ہوتے ہیں، باہر کے انٹرنیشنل معاہدے بھی ہوتے ہیں، اس میں سب میں یہ اپنا ایک نمائندہ بٹھا دیتے ہیں اور وہ ان کے مفادات کا خیال رکھتا ہے، اور اس کے عوض جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے سینٹ میں آنے کا وہ اس کی ادائیگی کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی بدقسمتی سے ہمارا آوان بالا نہیں رہا، اب یہ بن گیا بالا خانہ، بالکل، جہاں ایک مجرا ہوتا ہے بالا خانہ میں، تو یہ مجرا کا ایک کلب بن گئی ہے، اور یہ اس کی لحاظ سے یہ بڑی بدقسمتی یہ ہوئی جو اب جو آئی ہے ہماری سینٹ، اس کے لیے سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ چند مہینوں کے بعد ہماری قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیاں تحریر ہو جائیں گی، 5 سال پورے ہو جائیں گے، تو انہوں نے سوچا ہے کہ بھی ہم آئندہ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ہم اپنا جو ہے پیسہ اکٹھا کر لیں۔ بعضوں کو یہ خطرہ تھا کہ ہمیں آئندہ جو ہے بعض پارٹیاں ٹکٹ نہیں دیں گی، تو انہوں نے اپنے 5.5 سال کے اخراجات اس سینٹ کے الیکشن سے پوری کر لی ہارس ٹریڈنگ کو۔ تو یہ ایک اب اگر تھوڑا سا وقفہ ہو جاتا، 2 سال 3 سال کے بعد ہوتے، تو ممکن ہے اتنی بڑی ہارس ٹریڈنگ ہونی تھی لیکن اتنا پیسوں کا لین دین نہ ہوتا۔ تو یہ معاملہ ہر صوبے میں ہوا ہے۔ آپ کا یہ خیبر پختونخوا نمبر 1 پہ جا رہا ہے، فاٹا جا رہا ہے، فاٹا میں تو ہمیشہ ہوتا ہے، اس دفعہ فاٹا کا ریٹ 1.5 ارب سے 2 ارب تک پہنچ گیا، کیونکہ 4 سینیٹر مقرر ہونے تھے، 12 قومی اسمبلی کے ممبر تھے، ان 12 نے اپنے 4 الیکٹ کرنے تھے، اس پہ انہیں پیسہ جو ہے وہ اپنے حساب سے 1.5 ارب 2 ارب جتنی بھی بات بن سکی وہ انہوں نے وصول کیے۔ اسی طرح بلوچستان میں ایک آزاد ماحول تھا، سیاسی پارٹی ختم ہو چکی تھی، تو وہاں بھی آزاد امیدواروں نے الیکشن میں دیا، اور وہاں جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں جنہوں نے آئندہ بلوچستان میں ترقیاتی کام ہونے ہیں، سی پیک بھی جانا ہے اور ٹینڈر بھی آنے ہیں، خربوں روپے کے ٹینڈر آنے ہیں، اس پر اپنے آدمی نے انجیکٹ کر دی۔ صبح سندھ کا تعلق ہے، وہ فائدہ اس لیے پہنچا پیپل پارٹی کو کہ وہ این کیو ایم بگڑ گئی،
جو ایم کیو ایم کے جو 30-35 ممبران اسمبلی تھے، باقی تو بعد بیٹھے ہوئے آئے نہیں، جو 30-35 ہیں انہوں نے بھی اپنے پیسے لیے، اپنے دولت میں ہاتھ رنگے کہ اس پارٹی کی چال ختم ہو چکی ہے، تو جہاں سے ہمیں پیسہ ملتا ہے وہاں انہوں نے ووٹ کاسٹ کر دیا باقاعدہ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے۔ پنجاب میں کسی حد تک کم ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پنجاب میں یہ ہوا کہ جو حکومت نے اپنے لوگوں کو ساتھ رکھنے کے لیے گورنمنٹ کے فنڈ ہوتے ہیں ترقیاتی، اس میں ان کو 10 کروڑ 15 کروڑ جو بھی ہوتا ہے مفت کا ہے، گورنمنٹ کا معاوضہ ہوتا ہے، تو ان کو وہ فنڈ دے دیے گئے، جس کی بنا پہ انہوں نے اپنی سنٹرنس کو برقرار رکھا۔ ایک سیٹ تو جانی جانی تھی، ایک سیٹ تو ان کا تو جو ایک سیٹ گئی ہے کنور صاحب، جو ایک سیٹ گئی ہے اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ووٹ بکے ہیں، تو انہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے چودھری سرور صاحب کو۔ چودھری سرور صاحب کے ایک انہوں نے بڑی ٹیکنالوجی اختیار یہ کی، ایک تو انہوں نے اپنی برادری استعمال کی، پھر جو گورنر کی حیثیت سے جو فائدے بچائے وہ بھی انہوں نے کیش کروایا، اور جو باہر برطانیہ میں ان کے جو بہت بڑے بڑے ملٹی نیشنل ڈپارٹمنٹ اسٹور ہے، وہاں کسی کو بعد میں کسی کو ویزا اس طریقے سے لوگوں کو اپنے ساتھ لایا انہوں نے۔ پیسہ بھی لگا ہوگا، لیکن زیادہ تر کی باہر کا انویسٹمنٹ لوگوں نے وہ بھی دیکھا، ان کی دوستی بھی تھی، اور جن جن لوگوں کا فائدہ بچایا گورنر بننے کے بعد انہوں نے بھی ان پر احسان رکھا ہوا تھا کہ ابھی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، تو وہ اس طریقے سے ہو گیا معاملہ۔ جی، تو آپ نے ابھی وضاحت کی کہ پاکستان کے اندر کب سے یہ ہارس ٹریڈنگ کی جو اصطلاح ہے، یہ کام جو شروع ہوتا رہا، اور کیسے ہمارے جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، عوامی نمائندے بکتے رہے، تو آپ بیرونی دنیا میں امریکہ اور اسی طرح برطانیہ کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان کا ایوان بالا اور باہر کی جو دنیا ہے وہاں کا جو ایوان بالا سینٹ ہے اس میں کیا مماثلت ہے؟ وہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، ہمیں کیا تبدیلیاں کرنی چاہیے؟ ویسے برطانیہ کا ہاؤس آف لارڈ جو ہے اس کے کوئی اختیارات نہیں ہے، وہ ایک نمائشی ادارہ ہے جی۔ وہ ملکہ ضبط یا جیسی حکومت ہوتی ہے وہ ان کو نوازنے کے لیے ہاؤس آف لارڈ کا ممبر تھا، اختیارات نہیں ہے ان کے پاس۔ ایک کلب ہے ڈبیٹ کلب، اس لیے اس برطانیہ تو اس معاملے میں بہت ہی کمزور ترین ہاؤس آف لارڈ ہے، پاکستان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو سکے۔ پاکستان میں بہرحال ہماری جو ہے ہمارا ایوان بالا، اس میں اختیارات بہت زیادہ ہیں، لیکن باقاعدہ پسٹل بنتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ انڈیا کا جو ہے ہاؤس اور بالا کہتے ہیں، ان کا ایوان بالا کہتے ہیں، راضیہ سبھا کہتے ہیں جی۔ ان کے بھی اختیارات بڑے محدود ہیں، لیکن ایک بڑا ان کے پاس سیکٹر جو ہمارے پاس نہیں ہے، ان کا سینیٹر جو ہے وہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے۔ منموہن سنگھ جو تھے وہ سینیٹر تھے اور وہ 10 سال پرائم منسٹر رہے جی۔ اور اس کے بعد وہ اپنے جرنیلوں کو، اپنے امبیسڈروں کو وہ نومینیٹ کر دیتے ہیں، ایکٹریسوں کو، ادیبوں کو، شعراء کو، وہ ہاؤس آف لارڈ میں سمجھ لیں یا ایوان بالا کہیں یا راضیہ سبھا میں اس کو بھیج دیتے ہیں۔ وہ بھی پاکستان کے ایوان بالا سے بہت ہی کم درجے کا ایوان بالا ہے، برائے نامی ہے۔ اسی طرح سب سے زیادہ طاقتور جو ہے ایوان بالا وہ امریکہ کا ہے۔ امریکہ کے ہر سٹیٹ سے 2 ممبر الیکٹ کیے جاتے ہیں، براہ راست ووٹوں سے بنتے ہیں، اور 102 کا وہ ایوان بالا ہے۔ سینٹ جو ہے بہت پاورفل ہے، لیکن 1913 تک وہاں بھی بہت شدید ہاؤس ٹریڈنگ ہوتی تھی، انہوں نے اس ہاؤس ٹریڈنگ کو ختم کرنے کے لیے الیکشن سینٹ کا برداشت کروا دیا، جیسے ہمارے ہاں قومی اسمبلی کا، اسمبلی اسمبلی کا ہوتا ہے، تو وہ اس پہ وہ کامیاب ہو گئے۔ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ جو ہے امریکہ کا وہ ہاؤس ایوان بالا سینٹ جو ہے بہت ہی پاورفل، بڑی فعال، بڑی متحرک ہے، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اب آپ آئیے تھائی لینڈ میں نے خود وزٹ کیا ہے جی، وہاں 100 سیٹیں ہیں ایوان بالا سینٹ کی، وہ براہ راست ہوتے ہیں۔ ہم مجھے بڑی حیرانگی ہوئی تھی کہ میں الیکشن دیکھا ان کا، وہ براہ راست الیکشن تھا۔ اسی طرح وہاں بھی کوئی اچھا ہے، بڑا پاورفل ہے، اور وہ دونوں ایوانوں سے مل کر ہی حکومت کے وزراء کا تقرر کیا جاتا ہے، جیسے کہ امریکہ کا۔ انڈونیشیا کی مثال ہمارے سامنے ہے، میں نے وہ وزٹ کیا۔ انڈونیشیا کا بھی بہت خوبصورت سسٹم ہے، صدر کا الیکشن بھی، لوکل گورنمنٹ کا الیکشن بھی، قومی اسمبلی کا الیکشن، صوبائی اسمبلی کا الیکشن، اور یہاں تک کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ایک ہی دن ہوتے ہیں۔ 5 پرچیاں دی جاتی ہے ووٹرز کو، پریزیڈنٹ الیکشن سے وہ سب کو پرچیاں دی جاتی ہے، وہ کٹھی پرچے ڈال دیتے ہیں، ایک ہی دن میں صدر کا الیکشن، قومی اسمبلی کا الیکشن، صوبائی اسمبلی کا الیکشن، لوکل گورنمنٹ الیکشن، سینٹ کا الیکشن بڑا راست ہو گیا۔ یہ سسٹم چل رہے ہیں ہمارے ہاں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بنا محاورہ میں بیٹھ کے بڑا انٹر رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ اس انٹو میں اور رحمت ڈال دے آپ کی دعاؤں کے ساتھ. لیکن میرا یہ گزارش یہ ہے کہ سورہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ انٹو ہو رہا ہے سارا معاملہ. انہوں نے تو نظام دیا تھا ہمیں, بالکل وہ نظام امریکہ میں بھی ہے, انڈونیشیا میں بھی ہے, اور کسی حد تک تھائی لینڈ میں بھی ہے. جیسے بدقسمتی سے جو ایک اسلامی اسٹیٹ بنائی, اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا گیا, وہ ان کے تمام معاملات سے ہٹ کر رشوت, کرپشن, میگا کرپشن, منی لانڈرنگ اس کی لپیٹ میں آ گئے. اور ہم اپنے ہادی رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جو اصول تھے, جو ہمیں ایک نمونہ دیا تھا, وہ ہم نے پشے پشت کر دیا ہے. وہ دشمنوں نے لے لیا, ہم خالصین نے لے لیا. اب آپ دیکھیں اسرائیل کا سسٹم اب کچھ بہتر ہوا ہے. پہلے یہ تھا کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ میں جو عرب یہودی تھے وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے تھے, ان کی ووٹ کی رجسٹریشن نہیں تھی. صرف جو باہر کے جو مائیگریٹڈ یہودی آئے تھے وہی حکومت کرتے رہے عرب یہودیوں پر بھی. جب میں نے سوال کیا پارلیمنٹ میں کانگریس کی کانفرنس میں نے سوال کیا کہ یہ کیوں کیا, انہوں نے کہا ہمیں عرب یہودیوں پر اعتماد نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ حکومت میں آ کر کوئی ایسی قرارداد منظور کروا دیں پارلیمنٹ سے کہ ہم عربوں کے ساتھ الحاق کرتے ہیں. اس ڈر و خوف کی وجہ سے انہوں نے عرب یہودیوں کو تو ووٹ ہی نہیں دینے دیا. اب جا کے کچھ حالات بہتر ہوئے تو ووٹس کی طاقت دے دی گئی, لیکن حکومت نے وہ ووٹ ان کا حصہ دیا جاتا ہے. لیکن برحال ان کا پتہ مملکت کے قانون ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں قمر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو یہ سینٹ کے اندر جو اس کو ہم مزید کیسے اس نظام کو اچھا کر سکتے ہیں؟ کیا تجاویز دیں گے کہ یہاں پر بکے نہ, ہارس ٹریڈنگ نہ ہو, سینیٹر یا ایم این ایز یا اس طرح کی چیزیں بکنے والا خرید و فروخت نہ ہو, اس کو کیسے ہم روک سکتے ہیں؟ اس کا ابتدائی طور پر بڑی لیول پہ ہم نہیں جاتے, چھوٹا سا مختصر ہے. میں 3 سال سے اس کو کوشش کرتا رہا. جب میں فیڈرل سرکل کا اس میں ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم نے کہا سینٹ کا الیکشن ایسے کروا دیں, اوپن کروا دیں, سیکرٹ بیلٹنگ چھوڑ دیں, اوپن کروا دیں. جیسے کہ پرائم منسٹر کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ بھی اوپن ہوتا ہے, اور چیف منسٹر کا بھی انتخاب اوپن ہوتا ہے, سیکرٹ بیلٹنگ سے نہیں ہوتا ہے. ہم نے جب پرائم منسٹر پاکستان کا وزرائے اعلیٰ کا انتخاب سینٹ میں صوبائی اسمبلی میں ہوتا ہے, اوپن ہوتا ہے, تو ہم ہمارا بھی اوپن کر دیں سینٹ کا. لیکن ہماری حکومت کے اسٹیک ہولڈروں کے نیت صاف نہیں تھی, انہوں نے اپنے مفادات بھی دیکھنے تھے. ایک تیسری بات ہم نے اہم تجویز یہ پیش کی تھی کہ جو ہمارا آرٹیکل 63(1) ہے, جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے, اپنے پارٹی ڈسپلن پہ چل رہا ہے, تو ہماری ڈیفینیشن دیا ہوئی ہے. وہ ڈیفینیشن بڑی محدود ہے. اس میں یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کا انتخاب, پرائم منسٹر کا انتخاب اور فائنانس کا بل جو پاس ہوتا ہے, اس حد تک تو اگر آپ نے پارٹی سے انحراف کیا تو آپ اپنی سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. ہم نے کہیں سینٹ بھی ڈال دیں. اگر سینٹ کے الیکشن میں پارٹی سے ناراض کیا تو اس کی سیٹ جو ہے فلور کراسنگ کے تحت وہ ڈسکوالیفکیشن ہو سکتا ہے, لیکن وہ نہیں کی. یہ بڑا آسان تھا, ان کا فائدہ پہنچ جاتا. جی, دوہری شوریت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ سینٹ کے جو 4 اراکین کے بارے میں معطلی کا نوٹیفیکیشن ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف یہ 4 ہی بندے ہیں سینیٹر جن کے پاس دوہری شوریت ہے, یا اور بھی ہیں جن کے پاس ہے؟ نہیں, ابھی جو ظاہر وہی ہو جو ہماری پارلیمنٹ پرانی جو حل چل رہی ہے پارلیمنٹ, اس میں ڈیورسٹی کے بارے میں چونکہ بڑے سخت قوانین ہیں, اگر کہیں سے شکایت مل جائے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. اور ماضی میں 2013 پر جب تک الیکشن ہونے کے بعد چودھری خاص صاحب چیف پاکستان تھے, انہوں نے بھی 2008 میں بھی جو بھی نظر آ رہے تھے قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے, وہ ڈسکوالیفائی کیا, اور بہت اچھے فیصلے کیے انہوں نے جسٹس خاص علی صاحب نے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ یہ 4 جنہوں نے نامینیشن فارم کیے, اس میں چودھری سرور صاحب کے بارے میں تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ انہوں نے تو جب گورنر بننے سے پہلے انہوں نے اپنے شہری جو تھی وہ چھوڑ دی تھی برطانیہ میں, وہ کاغذات صبح پیش کر دیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اسی طرح باقی ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم نے نیشنلٹی چھوڑ دی ہے, لیکن ڈاکومنٹیشن جو ہوتی ہے مکمل سال لگتا ہے, 6 ماہ لگتے ہیں, 2 سال لگتے ہیں, وہ مکمل نہیں کیے گئے. اس کا فیصلہ 8 تاریخ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گا. تو پاکستان کے دیگر اداروں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس دوہری شوریت ہے؟ ہمارا آئین کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ آئین میں یہ ہے کہ صرف نیشنل اور صوبائی اسمبلی اور سینیٹ بننے کے لیے, عوامی عہدہ لینے کے لیے تو باقاعدہ اس میں پابندی ہے, خلاف قانون ہے. جب پتہ چلے گا ڈسکوالیفائی ہو جائے گا, ڈھائی ہو جائے گا, تو حیات میں ڈھائی ہو سکتے ہیں حقائق چھپانے کے جرم میں. لیکن ہماری بیوروکریسی میں بھی ہیں, ہمارے اب چیف جسٹس ہے ثاقب نثار صاحب, انہوں نے تمام رپورٹ طلب کر لی ہے. پہلی دفعہ چیف جسٹس پاکستان نے تمام رپورٹ طلب کی ہے. اس میں جو بیوروکریٹ ہیں
जजेस भी हैं, कुछ आर्मी अफसरान भी हैं, तो उनकी जब पता चलेगा, रिपोर्ट सामने आ गई है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ये आदर कर सकती है कि आप अपने शहरी से हाथ धो बैठे या फिर मुलाजमत से हाथ धो बैठे। जी, लेकिन इसका नुकसानात क्या हैं? आप क्या समझते हैं कि किसी के पास अगर दोहरी शोहरियत है तो उसके क्या नुकसान है? दीगर दुनिया में भी तो बहुत से मुल्क है जहाँ पर ये अलाउ है। वो तो उनके कानून में इस तरीके से मामले में बहुत अच्छा है, हमारे पास जो शरीफ के बाकायदा रजिस्टर भी बने हुए बरतानिया में, लेकिन यहाँ की एक ऐसी हमारी स्टेट है, नजरियाती स्टेट ऐसी है, इसमें खतरा ये हो जाता है कि कहीं दुश्मन के ममालिक के ऐसा नकल ना कर बैठे और हमारे इदारों में आ जाए, एटमी पावर है पाकिस्तान, उसमें कोई ऐसे शख्स ना प्लांटेड ना कर दिए जाए। लेकिन आप सोचते कि हमारे पाकिस्तान में प्लांटेड का बहुत दस्तूर है, प्लांटेड होने में देर नहीं लगाती, शादियां भी यहाँ प्लांटेड होती है बड़े बड़े घरानों में। तो ये सारे सिलसिले प्लांटेड रोग कहा है। हमारी अभी इंटेग्रिटी कमजोर है, हमारे अंदर ईमान की कमजोरी भी है, मुल्क से मोहब्बत की भी कमजोरी है, इंटीग्रेशन कमजोरी है। उसको रोकने के लिए उन्होंने ये कहा कि अभी जो नशे, जब हम उसी लेवल पे पहुंच जाएंगे जैसे अमेरिका, बरतानिया, कनाडा में है, तो फिर ठीक है, वो जो नशे आखिर में कंवर साहब, आखिर में फैसला करने को जी, आखिर में क्या कहेंगे आप? आज के आपके हवाले से आप कुछ पढ़ा हमने कि जो हल्का बंदियां हैं वो मुअत्तल हो सकती हैं, तो आप जो आने वाले इंतखाबात हैं उसको किस नज़र से देखते हैं कि वो वक्त पे हो पाएंगे? हल्का बंदी में ज़ाहिर है प्रेस ने, मीडिया ने उस पर काफी भाभी तो आवाज उठाई हुई है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है कि आप अपील करेंगे, आप तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे तो इलेक्शन कमीशन एक महीने में उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगा। जी, अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए और बाद में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गए, इलेक्शन तो कानून करीब 4-6 महीने हैं, तो इलेक्शन तक उनके सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे। तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही है, बड़ा सादगी के साथ हम करें जी, और अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कि इलेक्शन हमारे हो जाएं, ताकि जब इलेक्शन डिले हुए तो फिर हमारे पार्टियां बेसब्र हैं, फिर बेसब्री के मामले में उनकी जो है कोई ऐसा ना हो वो सब्र का गाना छोड़ बैठे। तो बहरहाल इलेक्शन टाइम पे हो जाना चाहिए और इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर कोई बहुत बड़ा कोई डिलिमिटेशन के बारे में अगर कोई फैसले होने में देर हो रही है, ताखिर हो रही है, तो 2 महीने के लिए अगर आप ताखिरी कर भी दें तो कोई हर्ज नहीं। जी, बहुत शुक्रिया कंवर साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये थे हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब, बहुत ज़बरदस्त बातें कर रहे थे। पाकिस्तान के सेनेट इलेक्शन हो चुके हैं और उसमें सेनेटर्स भी मुंतखब हो चुके हैं। हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि सेनेटर्स, MPs, MNs को जो ख़रीदा गया, उनके जो वोट ख़रीदे गए, कहा जा रहा है कि 5 करोड़ का एक वोट बिका, 90 लाख का, 50 लाख का बिका। तो ये हमारे जो ऐवान बाला है उसकी सूरत हाल थी, उस हवाले से आगाह कर रहे थे। तो बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो जमहूरी निज़ाम है, जो सियासी निज़ाम है, उसमें करप्शन, अक़रबा परवरी और ज़ाती मफादात को बहुत ज़्यादा हद तक तरजीह दी जाती है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि अवाम रोज़ बरोज़ मसाइल का शिकार होते जा रहे हैं। अवाम के जो मसाइल हैं, अवाम के जो हुकूक हैं और अवाम के जो मुतालबात हैं वो पूरे नहीं हो रहे। गुर्बत और बेरोज़गारी बढ़ रही है, करप्शन और कर्ज़े भी बढ़ रहे हैं। और जबकि हम देखें तालीमी, टेक्नोलॉजी और इसी तरह हमारी जो तरक्याती तवानाई और इसी तरह साइंसी जो मैदान में हम अगर अपने सब चीज़ों का अगर मुआयना करें, उनका मुआयना करें, तो हमें ये बात समझ में आती है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम होना चाहिए था वो नहीं है। अब इस निज़ाम को कौन सही कर सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जाहिर सी बात है, जब तक अवाम नहीं निकलेंगे बाहर, अपने नुमाइंदों का मुहासबा नहीं करेंगे कि आपने अपने मफादात के लिए, अपने ज़ाती चीज़ों के लिए आपने अपना वोट बेचा, जो बराह रास्त बल्कि अवाम ही बिकी उसमें, और अवाम को उसमें कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुल्क को तरक्की उसी वक्त मिल सकती है जब जो हमारे अवाम के जो अवामी नुमाइंदे हैं वो उनका एहतसाब करें और उन्हें उनके और आइंदा जो इलेक्शन आए तो उसमें देखें कि उन्होंने क्या गलतियां की, क्या कसूर किया, उनको सामने रखते हुए अपने वोट कास्ट करें। ये ना हो कि वो भी अवाम भी अपना वोट बेचे एक साइकिल की खातर या चंद पैसों की खातर या चंद दावतों की खातर जो है वो अपने वोट को बेच दें। तो जब अवाम ऐसे करेगी तो जाहिर सी बात है ऊपर वाले तबका भी फिर ऐसे ही करेगा। तो सब चीज़ें अवाम के ऊपर है। जब तक अवाम खुद से शऊर पैदा नहीं करेगी, खुद से बेदार नहीं होगी, तो हमारे यहाँ जो सियासी निज़ाम है वो ठीक नहीं हो सकता। जब सियासी निज़ाम ठीक नहीं होगा तो फिर हमारा मुल्क के अंदर जाहिर सी बात है मसाइल ही मसाइल जन्म लेंगे और मसाइल ख़त्म नहीं होंगे।
تو یہاں پر ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے افغانستان کے اندر طالبان کو سیاسی قوت تسلیم کیا گیا ہے، ان کو سیاسی نظام میں لانے کے لیے، سیاسی دھارے میں لانے کے لیے انہیں پیشکش کی گئی ہے کہ وہ طالبان سیاسی نظام میں آ جائیں اور افغان حکومت کے ساتھ، کابل حکومت کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ کیا طالبان دوبارہ سے اس سیاسی نظام میں آئیں گے؟ کیا طالبان کو دوبارہ سے افغانستان میں 18 سالوں کے بعد، 20 سالوں کے بعد حکومت مل پائے گی یا نہیں مل پائے گی؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہے، گفتگو ہوں گے محترم جناب یوسف زئی صاحب، سمیع یوسف زئی صاحب افغانستان کے سینئر صحافی ہیں، فیض اللہ خان صاحب بھی ہمارے ساتھ دیں گے، وہ بھی سینئر صحافی ہیں پاکستان سے، اور اسی طرح ملا عبدالسلام ضعیف صاحب جو پاکستان کے سابق سفیر رہے، پاکستان میں سابق سفیر رہے افغان طالبان کی طرف سے، افغان طالبان حکومت کی طرف سے، وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں افغانستان میں طالبان کو سیاسی نظام میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے۔ افغان طالبان کو کہا گیا ہے کہ اب وہ مزاحمت کو ترک کر کے وہ افغانستان کے اندر سیاسی نظام میں شامل ہو جائیں، سیاسی پارٹی بن جائیں، تاکہ پھر ان کے ساتھ الیکشن میں حصہ لیں، جمہوریت کا وہ حصہ بن جائیں۔ تو اس حوالے سے افغانستان کے طالبان کیا واقعی اس دعوت کو قبول کرنا چاہتے ہیں؟ کیا واقعی وہ اس نظام میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے ملا عبدالسلام ضعیف صاحب نے، جو افغانستان کی طرف سے، افغان طالبان حکومت کی طرف سے پاکستان میں سفیر بھی رہ چکے ہیں، اور پھر جب افغان طالبان کی حکومت ختم ہوئی اس وقت انہیں امریکہ نے گرفتار بھی کیا، پاکستان کی طرف سے پاکستان نے ان کے حوالے کیا اور گرفتار کیا، اور گوانتانامو بے جیل میں بھی رہے، اور سینئر رہنما بھی رہے ہیں، اور ان کی حکومت میں بھی شامل رہے ہیں، افغان طالبان کی حکومت میں بھی شامل کیے ہیں۔ بہت شکریہ ملا عبدالسلام ضعیف صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ملا صاحب، براہ راست میں آپ سے سوال کی طرف آتا ہوں، یہ بتائیے گا کہ افغان طالبان کو اتنے عرصے کے بعد آخر اب کیوں یہ شمولیت کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ افغانستان میں سیاسی نظام میں شمولیت کی دعوت شمولیت کر لیں اور سیاسی نظام میں شامل ہو جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Kabul administration, including American in Afghanistan, they are unsuccess in the issue of Afghanistan, which they were believing in. Which they said they came for that. The first thing what they wanted, and they said to the people of Afghanistan, they want to finish or vanish which they were believing the terrorists in Afghanistan. Secondly, they wanted to, what they said to the people, that they want to build and rebuild Afghanistan as a very economic strong country. The third, which they were believing in, they said to the people of Afghanistan, and they will bring the stability and security to the people of Afghanistan. And I think in these three purposes which they said to the people, they are unsuccessful. And they are facing with the problem in Afghanistan. In the Taliban, they are insisting against the occupation in Afghanistan. اچھا ملا صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا طالبان اپنی جو ماضی میں انہوں نے جد و جہد کی، اور تقریباً 9/11 کے بعد سے لے کر 10-15 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، اور مسلسل مزاحمت کرتے رہے، اور اپنے طالبان کمانڈر بھی اس راہ میں اور بڑے کارکن بھی اس راہ میں، اس مزاحمت کی جد و جہد میں انہوں نے شہید بھی کروائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا طالبان اب اس سیاسی نظام میں شامل ہو جائیں گے؟ کیا وہ اپنے جو ماضی کے شہداء ہیں ان کو بھلا کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اب سیاسی نظام میں شامل ہونا چاہیے؟ The Taliban, they are not participating right now, and they didn't answer positively to what they call to the Taliban.
and still the Taliban, they are not recognizing the Kabul administration as the legal government of Afghanistan. And the purposes of Taliban is known to them, and they didn't call for this problem too. And this is two problems. Secondly, an independent Afghanistan, withdrawal of all foreigners from Afghanistan by any name. Secondly, the Islamic government in the Islamic establishment of government in Afghanistan. Still, the government or the administration of Kabul, I think they didn't think about this problem. ملا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان کو سیاسی دھارے میں لانے کے لیے سب سے زیادہ کون متحرک ہے؟ کیا افغان حکومت یہ مطالبہ یہ چاہتی ہے کہ افغان طالبان کو اب سیاست میں شامل کر لینا چاہیے، یا پھر امریکہ اور عالمی طاقتوں کی یہ خواہش ہے، یا پھر اس میں جو پڑوسی ممالک ہیں بالخصوص پاکستان بھی یہ چاہتا ہے کہ افغان طالبان اس سیاسی نظام میں شامل ہو جائیں تاکہ افغانستان پرامن ہو جائے؟ Which I know. The Pakistan, they increased their pressure on Taliban. Even they detained some very important figure of Taliban in Pakistan. But Pakistan is also under pressure of the United States and the world community and the allegation of Afghanistan. The Taliban, they are under pressure, but they will not accept what the Pakistan say and what the Pakistan want. I think the future in the region, this is clear. The Taliban don't want any kind of deal through any country, including Pakistan, Iran, and anyone. They want to resolve the problem with American, with the people of Afghanistan in the future, independently, indirectly. ملا صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان افغان طالبان کے ساتھ بہت حد تک جو ہے وہ حمایت کرتا رہا ہے، اور افغان طالبان کی جو حکومت ختم ہوئی ہے اور افغان جو موجودہ کابل حکومت ہے اس کے ساتھ بھی مذاکرات کیے. پاکستان ہمیشہ سے یہ حامی رہا ہے کہ افغانستان کے اندر کسی طرح سے امن آ جائے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر طالبان کو سیاسی نظام میں شمولیت کے لیے پاکستان بھی حمایت کر رہا ہے، پاکستان بھی افغان طالبان کو مجبور کر رہا ہے؟ I think the Kabul administration, they are trying to bring Taliban to join with the Kabul administration like they did with the Hikmatyar. And the Pakistan, they are supporting this idea also, and they are cooperating with Afghanistan too. I think, but they are not honest. The pressure is increased on Pakistan by American. The American, they know what is going on in the region, which is not for the benefit of United States. And the region, and they raise their voice what the American want in this region. And for this reason, the American, they are scared what will happen to them, like happened to Russia in Afghanistan, and they want to resolve the problem by this way. But anyway, I don't think the Taliban, they will allow them to stay in this region safely. آخر میں یہ بتائیے گا ملا صاحب کہ افغانستان میں امن کیسے آ سکتا ہے؟ ایسی کیا چیزیں ہیں جنہیں آزمایا جائے اور جن پر عمل کرنا ضروری ہے کہ جس کے ذریعے افغانستان میں امن آ سکتا ہے؟ What is possible to bring security and stability to Afghanistan? This is only two things. First, withdrawing the foreign force and the finishing the occupation in the region, and stopping the interfering of foreigner in Afghanistan. Second, the very inclusive understanding, negotiation, and dialogue between all parties, all important figures in Afghanistan, and the management of future and
the system of the future government in Afghanistan. آخر میں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ پاکستان، ترکمانستان، انڈیا اور افغانستان، یہ 4 ملک مل کر ایک تاپی گیس پائپ لائن منصوبے پر کام کر رہے ہیں، جس کی افتتاحی تقریب 23 فروری 2018 کو افغانستان کے صوبہ ہرات میں بھی ہوئی، اور اس میں وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب بھی شریک ہوئے. تو اس منصوبے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ منصوبہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور افغان طالبان کیا اس منصوبے کی حمایت کرتے ہیں؟ If you mean the project of TP, and this project was starting by Taliban, and especially I was the Deputy Minister of Mine and Industries at that time. We have several meetings about this project in Turkmenistan, Pakistan, Afghanistan, and some other countries like Yunnan and Argentina and some other countries. This project is a long-term supporter for the region economy, region security, and region understanding, sharing economy in the region. It's a very good project, and the Taliban, they are the founder of this project, and they are supporting. No doubt in that. ملا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ ملا عبدالسلام ضعیف صاحب. ان بہت قیمتی باتیں کہہ رہے تھے، اور انہوں نے افغانستان کی جو صورتحال ہے افغان طالبان کے حوالے سے بہت زبردست باتیں کی. اور یہی کہا جا سکتا ہے کہ افغانستان میں امن تبھی آ سکتا ہے جب وہاں پر قابض فوجیں وہ وہاں سے نکل جائیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے. اور اسی طرح اس کے ساتھ دوسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ وہاں جتنے بھی فریق ہیں، جیسے کہ ملا صاحب نے کہا، ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اور ان کو براہ راست جو افغانستان کی حکومت ہے، یہ افغانستان کے اندر جو امن کے حوالے سے جو لاحہ عمل ہے اس میں شریک کیا جائے. ناظرین، یہاں پر ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت. پروگرام کے دوسرے سے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو افغان طالبان ہیں انہیں سیاسی دھارے میں لانے کے لیے کوششیں شروع ہو چکی ہیں. اور افغان طالبان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، کابل حکومت نے کہا ہے، اشرف غنی نے کہا ہے کہ وہ سیاسی جماعت ہیں اور سیاسی پاور ہے، سیاسی طاقت ہے، لہٰذا وہ انتخابات میں آ سکتے ہیں. ان سے مذاکرات کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ اتنی مزاحمت کے بعد، اتنی خانہ جنگی کے بعد آخر کیا وجہ ہے کہ اب طالبان کو سیاسی قوت تسلیم کیا جا رہا ہے؟ تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب فیض اللہ خان صاحب نے. سینئر صحافی ہیں اور رپورٹر بھی ہیں، افغانستان میں بھی گرفتار بھی رہے، پھر بعد میں وہاں سے رہا ہو کر بھی آئے، تو دفاعی امور کے ماہر بھی ہیں. فیض اللہ خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ افغان طالبان کو آخر اتنے عرصے کے بعد کیوں سیاسی قوت تسلیم کیا جا رہا ہے؟ پس پردہ مفادات کیا ہیں اور حقائق کیا ہیں؟ دیکھیے، افغان طالبان کو سیاسی قوت تسلیم کرنے کے حوالے سے جو افغانستان کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی نے بیان دیا یا پیشکش کی، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ثبوت ہے کہ گزشتہ 15-16 سال میں افغانستان میں جو عسکریت پسندی ہے، جو طاقت کا استعمال ہے، اس کے نتیجے میں افغان طالبان کو ختم نہیں کیا جا سکا. پہلا تو یہ اس کا اعتراف ہے کہ چونکہ افغان طالبان کو ختم نہیں کیا جا سکا، اور اس کے ساتھ اس سے بڑھ کر اہم بات یہ ہے کہ یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ دراصل افغانوں کی حمایت شامل ہے، جس کی وجہ سے ان کی مزاحمت یہاں تک پہنچی ہے. اور طاقت کے بھرپور استعمال کے بعد اب
یہ دوسرا راستہ اختیار کیا گیا ہے جس میں انہیں پیشکش کی گئی ہے کہ اگر وہ افغان آئین کو تسلیم کر لیتے ہیں تو انہیں سیاسی قوت کے طور پہ نہ صرف تسلیم کیا جائے گا بلکہ آئین میں تبدیلی کے حوالے سے جو وہ تجاویز دیں گے ان کو بھی تسلیم کیا جائے گا. جہاں تک اس کے پس پردہ معاملات کا تعلق ہے تو یقینی طور پر افغان حکومت نے جو پیشکش کی ہے اس کے پیچھے امریکی حکام کی ہدایات شامل ہے. گزشتہ دنوں بھی افغان طالبان نے پیشکش کی تھی کہ وہ براہ راست امریکہ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، جس کے بعد اس کا جواب ڈاکٹر اشرف غنی کی زبانی اس طرح سے دیا گیا ہے کہ مذاکرات ان سے کیے جائیں. پہلے دن سے چونکہ طالبان کا یہ کہنا ہے کہ قطر میں ان کا سیاسی دفتر موجود ہے اور وہ اس معاملے کے سب سے اہم فریق براہ راست امریکہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ وہ براہ راست مذاکرات سے پیچھے ہٹے اور اس کے بجائے افغانستان کی موجودہ حکومت سے طالبان بات چیت کرے. تو معاملہ اسی وجہ سے التوا کا شکار ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اعصاب کی جنگ میں کون سا فریق غالب آتا ہے اور کس کی بات مانی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر عوامل ہیں، چونکہ اس خطے میں چین کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے. گزشتہ دنوں تاپی منصوبے کے حوالے سے بھی وہاں پر مذاکرات ہوئے اور وہاں پر ایک مجلس منعقد ہوئی جس میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی شریک ہوئے. تو معاشی مفادات بھی اس خطے سے جڑ گئے ہیں، جس کے بعد افغانوں کی بھی یہ خواہش ہے کہ وہاں پر امن قائم ہو تاکہ افغانستان بھی معاشی ترقی کر سکے. اسی طرح سے پاکستان کی بھی یہ خواہش ہے کہ پرامن افغانستان وہاں پر ہو جہاں پر ہند کی مداخلت نہ ہونے کے برابر ہو، تاکہ یہ سارے خطہ معاشی مفادات سمیٹ سکے، اس سے فائدہ اٹھا سکے. چائنا بھی اس حوالے سے سرگرم ہے. تو تمام بین الاقوامی طاقتیں 15 سال کے بعد اس نتیجے پر پہنچ چکی ہیں کہ افغانستان کے مسئلے کا حل مزید جنگ نہیں ہے بلکہ کسی نہ کسی طرح سے مذاکرات کرنا ہوں گے اور ایک ایسا راستہ اختیار کرنا ہوگا جو ہر فریق کے لیے قابل قبول ہو. اسی بنیاد پر ڈاکٹر اشرف غنی نے یہ پیشکش کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان اس مذاکرات کی پیشکش کو قبول کر لیں گے اور کیا پھر وہ دوبارہ سے حکومت بھی بنا پائیں گے افغانستان کے اندر؟ دیکھیے، جہاں تک دوبارہ حکومت بنانے کا تعلق ہے، اگر آپ کا اشارہ 1996 سے لے کر 2000 تک ان کی حکومت کا ہے تو فی الحال وہ مشکل نظر آتا ہے. لیکن افغان طالبان کی جانب سے جو دو باتیں کی جاتی ہیں وہ بہت اہم ہے. ایک تو ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان سے جو غیر ملکی طاقتیں ہیں افواج میں انہیں واپس آنا چاہیے، اور دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو اگر اس معاملے کی یقین دہانی وہ کراتے ہیں اور عالمی دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے تو پھر افغان طالبان کے لیے سیاسی عمل میں شامل ہونا بہت آسان ہو جائے گا. اب جو اس معاملے کی جزیات ہیں اس کا طے ہونا باقی ہے، کیونکہ افغان طالبان آئین کو تسلیم نہیں کرتے، ڈاکٹر اشرف غنی کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سیٹ اپ موجود ہے چاہے وہ حامد کرزئی صاحب کا تھا یا ڈاکٹر اشرف غنی کا ہے، یہ دراصل امریکی حمایت سے ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے کہ افغانی کس طرح کا افغانستان چاہتے ہیں. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ براہ راست اگر امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے تو یہ ایک طرح سے اس کی شکست کا اعلان ہوگا، اور امریکن اس وقت یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ براہ راست میز پر بیٹھیں. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اب یہ اعصاب کی جنگ ہے کہ اس مرحلے کو کون سا فریق کتنی کامیابی سے کھینچتا ہے. عسکری میدان میں تو طالبان یہ بات ثابت کر ہی چکے ہیں کہ انہیں اگر فتح نہیں ہوئی تو شکست بھی نہیں ملی. تو اس کے بعد ہی مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہر فریق اپنے لیے ایک ایسا راستہ چاہتا ہے کہ اس کو بدنامی نہ ہو. اس کے بعد اب طالبان اس حوالے سے غور و خوض کر رہے ہیں، ان کی آپس میں مجالس جاری ہیں. قطر کا دفتر بھی ان سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے کہ وہ اس پیشکش کے جواب کیسے دیتے ہیں، اس حالیہ پیشکش کو کس طرح سے وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت اہم باتیں ڈاکٹر اشرف غنی کی جانب سے کی گئی ہیں. ان کو سیاسی قوت کے طور پر تسلیم کرنے کا مطلب، سب سے پہلے تو اس میں پاکستان کے لیے بڑی سہولت پیدا ہوتی جا رہی ہے. اب تک افغانستان میں جو بھی حالات تھے اس کا ذمہ دار پاکستان کو سمجھا جاتا تھا، لیکن اس پیشکش کے بعد پاکستان سے بھی وہ بار اٹھ گیا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ افغان طالبان اس پیشکش کا کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی حکومت ختم کی گئی تھی، لہٰذا یہاں اقتدار میں آنا بھی انہی کا حق ہے، اور آئین جو بنایا گیا ہے اسے وہ تسلیم نہیں کرتے. لیکن ڈاکٹر اشرف غنی نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ آئین کے حوالے سے
جو بھی تجاویز دیں گے ان پر بھی غور کیا جائے گا. تو یہ ایک راستہ تو کھولا گیا ہے، لیکن جب تک اصل فریق اس میں نہیں آتا تب تک بات چیت آگے بڑھتی دکھائی نہیں دے رہی. لیکن اس میں جو حکمت یار صاحب ہیں انہوں نے بھی پچھلے کچھ عرصے پہلے مفاہمت کی تھی، لیکن طالبان ان کی غالباً مخالفت کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ طالبان میں مزید پھر دڑے بندی ہو رہی ہے جو اس سے پہلے تھی؟ دیکھیے، گلبدین حکمتیار صاحب کا عسکریت میں کوئی بہت زیادہ حصہ نہیں تھا. البتہ سیاسی طور پر اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی جماعت ملک کے تمام حصے، چاہے وہ شمال ہو، جنوب ہو یا مشرقی افغانستان کے علاقے ہو، وہاں موجود ہیں. بلکہ افغان پارلیمان میں موجود بہت سے اراکین ایسے ہیں جو پہلے حزب اسلامی سے وابستہ تھے. تو گلبدین حکمتیار کی آمد کے بعد ایک سیاسی طور پر تو وہ ایک اچھا چہرہ ہے بنسبت جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کی پذیرائی زیادہ ہے، اور پاکستان کے لیے بھی ان کا نسبتاً نرم گوشہ ہے. ایران کی انہوں نے گزشتہ دنوں خاصی مخالفت کی ہے، یہ ایک پہلو تو ہے. لیکن چونکہ عسکری میدان میں ان کا کوئی بہت بڑا حصہ نہیں تھا، اور اب تک انہوں نے بھی طالبان کو پیشکش کی ہے کہ وہ آئے مذاکرات کریں. طالبان نے ان کا نام لے کر تو اب تک کوئی ان کے حوالے سے بیان جاری نہیں کیا، لیکن ان کی بھی یہ کوشش ہے، وہ بھی اس حوالے سے کچھ طالبان رہنماؤں سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور ان کی بھی یہ کوشش ہے کہ طالبان اس مذاکراتی عمل میں شامل ہو جائیں. لیکن اب تک طالبان کی جانب سے کوئی اس پیشکش کا مثبت جواب نہیں دیا گیا، اور ان کی یہی بات کہنی ہے کہ جب تک امریکہ براہ راست ان سے مذاکرات نہیں کرتا وہ کسی فریق کے ساتھ نہیں بیٹھ. اچھا فیض اللہ صاحب، آخر میں یہ بتائیے گا کہ کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جو حالیہ 23 فروری کو جو ہرات کے اندر افغانستان کے تاپی گیس منصوبے کی افتتاحی تقریب ہوئی، اس پر افغان میڈیا کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے چند عسکریت پسندوں کو یہ ہدف دیا گیا تھا ایران کی طرف سے کہ وہ اس پر حملہ کریں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ایرانی مداخلت کتنی ہے؟ وہ تاپی گیس جو منصوبہ چل رہا ہے اس سے کیوں وہ خفا ہے؟ دیکھیے، ایران افغانستان سے لا تعلق تو نہیں رہ سکتا. اس سارے عمل کے دوران وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں شامل رہا ہے. شمالی علاقے جو افغانستان کے ہیں وہ ایران سے جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ایران کی مداخلت تو ہے. بلکہ گزشتہ دنوں چونکہ اب یہ الزامات شروع ہو چکے ہیں، ایران پر اس قسم کے الزامات بھی آ رہے ہیں کہ وہ طالبان کے ساتھ بھی اس کے روابط ہیں، اور اس کے ساتھ گزشتہ دنوں افغان میڈیا نے یہ خبریں بھی جاری کی کہ تابی منصوبے کی جو تقریب تھی اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے ایران نے منصوبہ بنایا. لیکن چونکہ اس کی ابھی تک ایران کی جانب سے کوئی تردید سامنے نہیں آئی، اور نہ ہی افغان طالبان نے اس حوالے سے کچھ کہا ہے، تو اب تک یہ ایک خبر ہی ہے اور جس کی کسی مستند ذریعے سے ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی ہے. لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ ایران کے افغانستان میں اپنے مفادات موجود ہیں، اور ہر ملک کی طرح اس نے بھی وہاں پر اپنی ایک لابی بنائی ہے، چاہے وہ پارلیمان میں ہو، میڈیا میں ہو، سیاست میں ہو. تو ہر جگہ سے اس کی کوشش ہے کہ اپنا اثر و رسوخ بڑھائے، اور وہ اس خطے کو اب خالی نہیں چھوڑ سکتا. اور اسی طرح پاکستان کی بھی یہ کوشش ہے کہ افغانستان میں اس کے زیادہ سے زیادہ دوست ہوں تاکہ پاکستان بھی مستحکم رہے اور افغانستان بھی پرامن رہ سکے. بہت شکریہ فیض اللہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. تاپی گیس منصوبے کے حوالے سے فیض اللہ خان صاحب بتا رہے تھے کہ کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں حملہ کرنے کے حوالے سے، تو لیکن وجہ اصل میں یہ ہے کہ اگر ہم خطے کی صورتحال کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں یہی صورتحال سمجھ میں آتی ہے کہ افغانستان کے اندر جب سے وہ بد امنی آئی ہے تو وہاں پر مختلف جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی سرگرمیاں بڑھ گئی. تو آپ دیکھیں انڈیا اور ایران دونوں کس قدر سرگرمیاں بڑھا چکے ہیں، جبکہ پاکستان بھی ظاہر سی بات ہے، پاکستان کی وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ پاکستان اسے اپنی کہتا ہے، اور پاکستان اسے اپنا پڑوسی ملک بھی کہتا ہے، اور بہترین دونوں کے تعلقات بھی رہے. اس حوالے سے بھی پاکستان بھی ظاہر سی بات ہے اپنے پڑوسی ملک سے دور نہیں رہ سکتا. لیکن جو افغان حکومت ہے اب انہیں یہ چاہیے، اب ان کا یہ فیصلہ بنتا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کسی طرح سے جو وہاں کی عوام ہے جو ان کے ساتھ تعلقات اچھے کرے. جو اپنے پڑوسی ملک ہیں، افغان حکومت کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ وہ تعلقات کو بہتر سے بہتر رکھے اور مساوی طور پر اور برابری کی سطح پر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ کرے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک طرف جھکاؤ ہو، ایران کی طرف زیادہ جھکاؤ ہو یا انڈیا کی طرف زیادہ جھکاؤ ہو اور پاکستان کی طرف جھکاؤ نہ ہو. ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی آگے چل سکتے ہیں. جب ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہاں پر بد امنی بھی ہو سکتی ہے، فساد بھی برپا ہو سکتے ہیں اور مسائل بھی جنم لے سکتے ہیں.
اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سمیع یوسف زئی صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، افغانستان سے تعلق ہے۔ سمیع صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ افغان طالبان کو سیاسی نظام میں لانے کے لیے اب کوششیں شروع ہو چکی ہیں اور انہیں سیاسی قوت تسلیم کیا جا رہا ہے۔ آپ کے خیال میں طالبان کیا اس جو مذاکرات کی پیشکش ہوئی ہے، اس جو یہ فیصلہ ہوا ہے ان کے بارے میں، کیا طالبان اس کو قبول کر رہے ہیں؟ جی ابھی تک جو طالبان کی طرف سے کوئی پالیسی اعلان نہیں آیا، جو ڈاکٹر صاحب اشرف غنی نے ایک راست دلانا اور اپنی ملک کی مشکلات کو دیکھ کر انہوں نے کافی ایک فلیکسیبل ریکسان آفر دیا ہے طالبان کو کہ وہ آ جائے، مذاکراتی عمل کا حصہ بن جائے، ایک پولیٹیکل فورس بن جائے اور ان کے لیے وہ فیسیلیٹیشن بھی کریں گے۔ ابھی تک طالبان کی طرف سے کوئی خاص عکس العمل نہیں آیا۔ لگتا ہے کہ طالبان اس کو دو وجوہات ہے، یا تو وہ بالکل اشرف غنی صاحب نے جو آفر کیا ہے اس کو وہ طالبان اس پر اہمیت نہیں دے رہی ہے، یا اس پر یا دوسرا یہ ہے کہ طالبان صلاح مشورے کر رہی ہے۔ لیکن تقریباً 4-5 دن گزرنے کے باوجود ابھی تک کوئی وہ طالبان کی طرف سے ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا۔ اس سے پہلے جبھی بھی کوئی اس طرح مذاکراتی عمل یا صلح کے لیے طالبان کو آفر کیا جاتا تھا تو وہ بالفور اس کو رد کرتے تھے۔ بہرحال لیکن اس کی ضرورت پیش کیوں آئی ہے 15-16 سالوں کے بعد کہ اب انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے اتنا نقصان برداشت کرنے کے بعد؟ دیکھیے ظاہر بات ہے کہ اسے پہلے بھی 2009-2010 میں بھی جو امن اور پیس والا کمیٹی ہے وہ بنا دیا گیا، طالبان کو آفر کر دیا گئی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس افغانستان کی موجودہ لڑائیوں میں جو چل رہی ہے اس میں نہ طالبان جیت سکتے نہ افغان حکومت جیت سکتے، اور جو سفر کر رہے ہیں وہ افغان عوام ہے۔ بالکل طالبان دوبارہ کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ کابل پہ قبضہ کریں گے، انٹرنیشنل کمیونٹی اس حد تک وہ نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری طرف افغان حکومت ہے وہ بھی اپنی حکومت کو تو سسٹین کر سکتی ہے، لیکن وہ بھی مکمل طور پر افغان طالبان کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو اسی وجہ سے چونکہ حکومت ہوتے ہیں، ان کے اپنے ایک لائے عمل ہوتا ہے، اس کے انہوں نے ایک میکانزم اب آفر کر دی ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ طالبان جو ساری عمر ایک ملٹری فورس تو زبردست رہی ہے، ان کے یونٹی بھی مثال ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ ایک پولیٹیکل فورس نہ پہلے تھا نہ اب ہے، اور اب شاید پولیٹیکل فورس بننے میں یا پولیٹیکل باڈی بننے میں شاید اتنا آسان نہ ہوگا طالبان کے لیے۔ لیکن بہرحال لیکن سمیع صاحب اگر وہ افغان طالبان اس آفر کو قبول کر لیتے ہیں تو سیاسی نظام میں آ جاتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پھر ان کو پورے افغانستان سے وہ پذیرائی مل پائے گی؟ مثلا اگر الیکشن میں وہ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ خبریں سامنے ہیں کہ حزب اسلامی کے جو گلبدین حکمت یار کے کچھ جو ساتھی تھے وہ بھی اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہیں، تو کیا طالبان بھی جب اس دائرہ کار میں آئیں گے تو وہ الیکشن لڑیں گے تو کیا وہ جیت سکتے ہیں؟ ان کی وہ اہمیت ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جیت اگر ایک پولیٹیکل پارٹی بن جائے اور اس کے بعد تو ان کے امکانات ہے، اور طالبان خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنی بری بھی نہیں ہے، جو حالات اس وقت چل رہی ہے وہ ہمارا ایک حکومت تھا، امریکہ نے اس کو گرا دیا، افغان عوام نے ہماری حکومت کو نہیں گرایا، نہ گلی اور کوچوں میں نکلے تھے۔ ایک صورتحال ایسے بن گئی کہ امریکہ میں حملے ہو گئی، اور اس کی امریکہ نے جو ریاکشن دیا، عکس العمل دیا 9/11 کے بعد، وہ طالبان کے خاتمے پر ختم ہوا۔ لیکن بہرحال مشکل یہ ہے کہ اس وقت افغان حکومت تو آفر دے رہی ہے مذاکرات کی، لیکن کیا وہ اتنے آفر دینے میں ان کے سکت ہے؟ ان کے حکومت کے اندر مشکلات ہے، چونکہ طالبان اگر آتے ہیں تو حکومت مضبوط ہوں گے، بالخصوص پشتون کا جو قسم کے 9/11 کے بعد قسم کو انہوں کو حاشیے میں رکھا گیا، ان کو زیادہ جو شیئرز تھے وہ حکومت میں نہیں ملے، جو نادن الائن جو شمالی اتحاد ہے ان کو کافی افغانستان کے ذرائع پر اور حکومتی وسائلوں پر وزارتوں پر قبضہ تھا۔ تو اس وقت بھی اگر طالبان واپس آ جاتا ہے تو ظاہر بات ہے ان کے مفادات کے لیے یہ خطرہ ہوگا۔ لیکن بہرحال چونکہ حکمت یار صاحب کے آنے کے بعد پہلے بھی اسے کہا جاتا تھا کہ حکمت یار آنا شاید ناممکن ہو، حکومت کے اندر کچھ ایلیمنٹس ہے جو ان کے خلاف ہے، لیکن بہرحال ان کے آنے کے بعد اس وقت حکمت یار صاحب کابل میں ہے، ایک پولیٹیکل سیٹ اپ کو بنا رہی ہے آئندہ کے لیے الیکشن کے لیے۔ تو اگر طالبان بھی آ جاتے ہیں
لیکن یہ کتنا آسان کام نہیں ہوگا، ایک لمبا پروسیس ہوگا، اور سب سے بڑھ کر اس پروسیس کو آگے لے جانے میں امریکہ کا کردار ہوگا. امریکہ ایک مکمل گارنٹی فراہم کر سکتا ہے، جیسا کہ 2014 کے الیکشن کے بعد ڈاکٹر عبداللہ صاحب اور اشرف غنی صاحب کے درمیان ایک بہت لمبا پڑا پڑ گیا تھا الیکشن کے اوپر، لیکن امریکہ نے مداخلت کر کے اس کو الیکشن کے جو متنازع رزلٹ تھی اس کو ایک نیشنل یونٹی حکومت کی شکل میں کابل میں برقرار رکھا. تو اس وقت بھی جو طالبان کا جو آبزرویشن ہے کہ امریکہ ایک فعال کردار ادا کرے، تو میرے خیال میں کچھ حد تک وہ ٹھیک بھی ہے. اس لیے لیکن سمیع صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو وہاں پر طالبان کا یہی مطالبہ ہے نا کہ جو غاصب قوتیں ہیں یا جنہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر کے جو فوجی ہیں یا باہر کے جو امریکہ سمیت جو دیگر ممالک ہیں وہ وہاں سے نکل جائیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے پس منظر میں اگر اس کو کامیاب بنانے کے لیے یہ کہا جائے کہ امریکہ وہاں سے نکل جائے، کیا یہ ممکن ہوگا؟ دیکھیں نا، طالبان نے جو لڑائی شروع کی تھی، افغان عوام کو مارنے کا سلسلہ جو شروع کیا تھا، اس وقت تو امریکہ افغانستان میں نہیں تھی، نہ کوئی غاصب قوت تھا. استاد ربانی کا ایک حکومت تھا، وہ خود ایک اعلیٰ درجے کا ایک مسلمان تھا، دینی عالم تھا. ان کا یہ تو ایک بہانہ ہے کہ غاصب قوتیں ہیں یا وہ قوتیں ہیں. غاصب قوتیں اگر نہ آج ہی آج کل نکل جائے تو کل ہی افغان عوام کے خون کی ندیاں بہیں گے. تو میرے خیال میں یہ غاصب قوتیں کا لفظ استعمال کرنا شاید تھوڑا سا ذاتی ہوں گے، اس لیے کہ وہ افغانستان کا اپنا ایک حکومت ہے، پارلیمنٹ ہے، سسٹم ہے، آزادی ہے. لوگ امریکہ کے خلاف کھل کر بولتے ہیں. غاصب حکومتوں میں یا غاصب قوتوں میں کوئی لیکن ان کے خلاف نہیں بول سکتے. لیکن سمیع صاحب، غاصب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قبضہ کرنا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ان کی حکومت تھی، ایک منتخب حکومت تھی، اس کو گرانے پر، اس پہ قبضہ کرنے پر، تو آپ اسے کیا غاصب قوتوں کا نام نہیں دیں گے؟ کدھر سے آپ کا معلومات کافی نا، کدھر سے ایک منتخب حکومت تھا؟ وہ انہوں نے کابل پر قبضہ کر دیا، مسلمانوں کو مار کر کابل میں داخل ہو گئے. منتخب حکومت کدھر سے آیا تھا؟ آپ ان کو منتخب حکومت کیسے کر سکتے ہیں؟ الیکشن ہوا تھا، کوئی شورا ہوا تھا، کوئی کسی نے ان کو طالبان خود بھی ایک جس طرح جو کابل پہ جو دوسرے غاصب حکومتیں تھے، اسی طرح وہ بھی آ کر انہوں نے بھی ایک بدماشی تو اس کے لیے پھر سمیع صاحب یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ امریکہ کو تو ضرورت نہ پیش آتی نا کہ وہاں آتی، وہاں کی خود ہی عوام ان سے اگر کہتی کہ آپ ہٹ جاؤ پھر تو بات ٹھیک تھی نا. لیکن امریکہ نے تو زبردستی کی ہے نا وہاں کے. دیکھیں نا، یہ تو امریکہ کے ساتھ ظاہر بات ہے نا کہ امریکہ تو زبردستی کی ہے، ادھر آئی ہے. افغان عوام کی خوشی تو نہیں تھی، لیکن اب آپ گئی ہے. وہ اب کیا کریں؟ اب طالبان تو دوبارہ نہیں آ سکتے اسی صورتحال سے جس طرح وہ پہلے تھے. اب میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ ایسا بن گیا ہے کہ اگر امریکہ رہتے ہوئے تو مسلمانوں کے خون بہیں گے، اگر وہ نکل جائیں گے تو اس سے زیادہ خون بہے گے. ایک ہمارا بڑا مشہور سمیع صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ تاپی گیس پائپ لائن منصوبہ چل رہا ہے، تو اس میں پچھلے 23 فروری کو بھی جو ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان، افغانستان اور ترکمانستان اور انڈیا، یہ چاروں ملک مل کر جو ہے نا اس منصوبے کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو اس کی کامیابی کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور کچھ خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ وہاں کوئی ایسی کوئی منصوبہ بنایا گیا تھا کہ بعض عسکریت پسند اس منصوبے کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں اور ایران ان کو سپورٹ کر رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ بھئی ایران کیوں خوش نہیں ہے اس منصوبے سے؟ دیکھیے، ایران کے اپنے ایک مقاصد افغانستان میں، ان کا بھی ایک بڑا خراب کردار ہے. وہ افغانستان کی میں 3 قسم کے مداخلے کر رہی ہے. مذہب کے نام پہ کر رہی ہے، زبان کے نام پہ کر رہی ہے، اپنی والارز کے نام پہ کر رہی ہے، اور ظاہر بات ہے ان کا جو نیشنل انٹرسٹ جو ان کو کہیں گے وہی کریں گے. تو کچھ لوگ ظاہر بات ہے جو افغانستان میں اس وقت اگر امن آئیں گے اور وہاں پر ایک مضبوط حکومت ہوگا تو ان کے بھی مفادات خطرے میں ہوں گے، چاہے وہ ایران ہو، افغانستان ہو، سنٹرل ایشیا ممالک ہو. لیکن میرے خیال میں یہ جو ممالک ہے افغانستان کی، جس طرح آپ نے نام دیا، ترکمانستان ہو، افغانستان ہو، انڈیا وغیرہ، یہ ایک کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی کردار امریکہ کا ہے. امریکہ اگر وہ ایک ٹائم فریم دے اور افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ایک ایسے منصوبہ بنائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو، تو اس صورت میں افغان عوام بھی سیٹسفائی ہوں گے اور جو نیبرز ہیں وہ بھی ہوں گے. اگر اس طرح دوبارہ کوئی اس طرح صورتحال بنایا گیا، کسی کو کابل پہ چڑھایا گیا یا کسی کو حکومت دیا گیا، باقی کو اگنور کیا گیا، تو پھر وہی مسئلے رہیں گے. اس وقت طالبان کو شاید 1-2 ممالک سے امداد ملیں گے، اس کے بعد شاید
آخر میں یہ بتائیے گا کہ یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں افغانستان کی میڈیا پر کہ کچھ ہم نے خبریں پڑھی کہ ایران نے کچھ عسکریت پسندوں کو یہ کہا تھا کہ وہ اس جو تقریب ہو رہی ہے 23 فروری کو ہو رہی تھی اس پر حملہ کریں، کیا اس طرح کے کوئی امکانات ہیں؟ کیا یہ باتیں درست ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں ابھی تک کوئی اس طرح مصدق کا اطلاعات اس طرح نہیں ہے، اور اس طرح اخبارات میں یا کچھ رومرز وغیرہ تو چلتے رہتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایران اس وقت ایک ایسے صورتحال بنائیں گے یا ایسا فضا بنائیں گے کہ ڈائریکٹ وہ افغان حکومت کے ساتھ ٹکراؤ میں آ جائیں گے۔ اس وقت بھی امریکہ، ایران اور افغانستان کی حکومتوں کے درمیان تعلقات اچھی ہے، لیکن ہر حال میں نے جیسا پہلے کہ ہر ایک اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، جب اپنے بالکل ہر کسی کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ سمیع صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، آج ہم نے بات کی افغان طالبان کے حوالے سے، افغان طالبان کس طرح سیاسی قوت میں آ سکتے ہیں، کیا وہ افغان طالبان دوبارہ سے اپنی وہی پاور حاصل کر سکتے ہیں جو 97-96 کے دوران ان کی حکومت کے دوران تھی یا نہیں تھی۔ اس حوالے سے آپ نے ہمارا تجزیہ سنا، ہمارا پروگرام دیکھا۔ اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے آپ ہمیں فیس بک پر جوائن کر سکتے ہیں۔ بات چیت ٹاک شو کے نام سے آفیشیل پیج ہے اس پروگرام کا، اور اسی طرح وصال اردو کا آفیشیل پیج ہے فیس بک پر وصال اردو /.com کے حوالے سے، تو وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں ہمیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔